ان حالات میں میرے لیے پارٹی کے فیصلے کے ساتھ چلنا انتہائی ضروری تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کمیٹی کی کوئی سربراہی کرنے کا، لیکن اگر ورکر سمجھتے ہیں کہ میں بحیثیت ایک ممبر کے اس میں شامل ہو جاؤں تو میں حاضر ہوں۔ میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا خان کا حکم نہ مانتا اور اعلان کرتا کہ جلسہ ہوگا۔ لاکھوں لوگ آ رہے تھے پاکستان بھر سے، ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے کریں گے۔ اب خان کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی جو ہے اوپر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری خان سے اب ہم نے لینی ہے کہ خان ایڈجن کریں، مؤخر کریں اور کینسل کریں۔ صبح میں جب اٹھا مجھے علم نہیں تھا کہ بیشر گور صاحب اور محترم اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور خان صاحب کا حکم جو ہے وہ عوام کو شیئر کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ورکرز پی ٹی آئی کے لیڈرز کی مجھے کالیں آ رہی تھی۔ میں نے بیشر گور صاحب سے بات کی، علی امین خان نے کال کیا لیکن وہ نیٹ ورک کی وجہ سے بات میری نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد جو ہے ورکر مجھ سے پوچھ رہے تھے جلسہ ہوگا یا نہیں۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ چونکہ خان کا حکم ہے اور بیشر گور صاحب نے اناؤنس کیا، علی امین خان نے بھی اس پہ عمل کیا، تو ان حالات میں میرا یہ ارادہ تھا کہ جلسہ گاہ جا کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کر دوں جو آئے ہیں اور ان کو بتا دوں کہ خان کا حکم ہے۔ میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا خان کا حکم نہ مانتا اور اعلان کرتا کہ جلسہ ہوگا، اور اس صورت میں جو بھی مسئلے مسائل پیش آتے، میری بڑی نازک پوزیشن ہے پارٹی میں، آپ سب کو علم ہے، تو ان حالات میں میرے لیے پارٹی کے فیصلے کے ساتھ چلنا انتہائی ضروری تھا۔ لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں اور وہاں پہ یہ ڈیمانسٹریٹ کر سکے کہ ہم آ گئے ہیں۔ تیسری بات یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں، ذرا خاموش ہو جائیں۔ آج کا جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی تک نہیں تھی کہ خان صاحب کے پاس جا کے اس سے پھر اجازت لی جاتی، کوئی تک نہیں تھی۔ لاکھوں لوگ آ رہے تھے پاکستان بھر سے، ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے کریں گے۔ اب خان کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی جو ہے اوپر نہیں ہو سکتا ہے، نہ میں نہ کسی اور کی مجال ہے۔ اب خان سے اس لفظ کا آنا تھا تو اس کے بعد جلسہ لازماً پوسٹ پون ہونا تھا، کیونکہ اگر خان یہ کہتا ہے تو پھر کل خان کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج یا گزشتہ جو مؤخر ہوئے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح احتجاج نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر 8 ستمبر کو پھر اس طرح خان صاحب کی طرف سے حکم نامہ آ جائے، کوئی اور ہنگامی صورتحال ہو جائے۔ آج یہ وجہ بتائی گئی کہ جی مولوی آ رہے ہیں اور مولیوں کے بیس میں دہشت گرد آئیں گے، علم نہیں ہے مولوی آ بھی گئے یا نہیں، لیکن ہمارا جلسہ جو ہے وہ نہ ہونے دیا گیا ہے، جس کا مجھے شدید دکھ ہے۔ لیکن اگر گور صاحب اور علی امین خان صاحب درمیان میں نہ ہوتے تو شاید میں ورکر کی ڈیمانڈ پہ کوئی ریلی نکال دیتا، لیکن چونکہ دونوں کی میں پارٹی میں بہت ہی زیادہ قدر کرتا ہوں اور خان نے کہا ہوا تھا کوئی صورتحال بن جاتی تو میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ میرے خلاف بہت ساری چیزیں چلا رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نازک پوزیشن ہونے کی وجہ سے میں اپنے تئیں کوئی اپنا علیحدہ کوئی راستہ اپناؤں۔ تو میں نے جو ہے ورکرز کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خان کے اس فیصلے پر، علی امین خان اور بیشر گور صاحب کے اس فیصلے پر میں کاربند رہوں گا، میری مجبوری ہے۔ میں قطعاً نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی خان کے پاس کسی کو جانے کی یا بھیجنے کی یا ان سے کوئی رہنمائی لینے کی۔ ایک دفعہ فیصلہ ہوا ہے، جو ہوتا دیکھا جاتا۔ میں تمام ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے، یہ ذمہ داری خان سے اب ہم نے لینی ہے کہ خان ایڈجن کریں، مؤخر کریں اور کینسل کریں۔ احتجاج کی کمیٹی ہونی چاہیے، یہ باہر والوں کا کام ہونا چاہیے، پھر ہم آئندہ یہ بتا سکیں گے کہ جی یہ خان کو آگے کر دینا اور خان سے فیصلہ لینا یہ اب ہم نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کو کہنا چاہتا ہوں احتجاج کمیٹی بنا دی۔ یہ ایک جلسہ ہے، جلسے کے بعد تو اصل احتجاج شروع ہوگا۔ ہم ایک جلسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہذا خان کو اس سے ہمیں آؤٹ کرنا چاہیے کہ خان جو ہے ہمیں کہیں کہ جی آپ مؤخر کر دیں، ہمارا فیصلہ ہوگا، ہماری ذمہ داری ہوگی۔ مار داڑ ہوتی ہے، ہمیں یہ مارتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوگی نا، خان کے گلے میں کیوں ڈالیں ہم؟ تو لہذا احتجاج کمیٹی بننی چاہیے اور پورے ملک سے ہمیں اس کی ممبرشپ لمیٹڈ 10 یا 15 لوگوں کی وہ بننی چاہیے، اس کا کام ہے احتجاج کرنا۔ اور پھر اس میں جو ہے کل کلاں کو ورکر کو بھی پتا ہوگا کہ کون ہے ذمہ دار۔ خان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب ہے، اس نے مؤخر کر دیا ہے، لیکن آئندہ اگر احتجاج کمیٹی مؤخر کرے گی تو لوگ ہمیں یہاں گریبان سے پکڑ کے سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹیں گے، اور پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے اس اجلاس یا جلسے یا احتجاج کو مؤخر کر سکے۔ آپ چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو تو پھر احتجاج کمیٹی کو یہ کام سپرد کریں، خان کو
خان کو یہ ذمہ داری اور پارٹی کو ذمہ داری احتجاج کمیٹی کو تفویض کرنی چاہیے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کمیٹی کی کوئی سربراہی کرنے کا, لیکن اگر ورکر سمجھتے ہیں کہ میں بحیثیت ایک ممبر کے اس میں شامل ہو جاؤں تو میں حاضر ہوں, میں اپنا کردار ادا کروں گا. نہیں, میں نے کہہ دیا نا, اس کا حل یہی ہے. خان صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھیں, خان صاحب تو انحصار کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے, جو منظر کشی ان کے سامنے کر دی جاتی ہے. 7 بجے تو قانوناً کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو میٹنگ آور ہیں وہ جیل مینول میں لکھا ہوا ہے, سردیوں کے اپنے ہیں, آج کل 9 بجے سے شروع ہوتے ہیں, اور عموماً یہ جمعرات کو ہماری ملاقات 2 بجے ہوتی ہے. یہ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے نا, یا مجھ سے کس طرح, میں تو خود مطلب ایک مشکل سے گزر کے آیا ہوں. اور میں بتا رہا تھا ورکرز کو کہ چونکہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے, بیرسٹر گور صاحب نے مجھے بتایا علی امین خان کا فیصلہ ہے, تو میں پھر ان کے فیصلے کے ساتھ جاتا.